بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ نزاکت علی میرانی۔ میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو ایک نالج بیان بتاؤں گا اور ایک نالج آپ کو دوں گا، اس میں جتنے بھی میرے مسلمان بھائی ہیں وہ ناراض نہ ہوں، کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں وہ حقیقی کرتا ہوں اور صحیح اور ایکوریٹ ریئلٹی، یعنی ایک حقیقی بات سے، ایک سچ سے چڑھنا نہیں چاہیے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ واقعی یہ بات حقیقی ہے یا نہیں ہے، یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے۔ آج میں جو بتانا چاہتا ہوں اس میں کچھ مسلمان بھائی ناراض بھی ہوں گے، کچھ ہو سکتا ہے اس میں نجات پائیں اور صحیح راہ پہ آ جائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو ریئلائز کریں کہ وکیل صاحب یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرقے بازی جو ہے وہ ایک دیمک کی طرح ہے۔ دیمک سمجھ رہے ہیں نا، جو دیمک ہوتا ہے، فرقے بازی ایک دیمک کی طرح ہے۔ سندھی میں ہم اس کو کہتے ہیں اوڈہ، یعنی دیمک سندھی میں کہا جاتا ہے اس کو اوڈہ۔ دیمک کیا ہے؟ فرقے بازی کو میں دیمک کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ بھی منع کر رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑو اور فرقہ نہ کرو، تفرقہ نہ کرو، جدا جدا نہ ہو۔ حالانکہ حضور کے دور میں یہ آج کل جو فرقے یہ تو تھے ہی نہیں۔ اصل میں اس آیت کا جو اشارہ جا رہا ہے وہ اس زمانے کے حساب سے جا رہا ہے، قبیلے، ملک، علاقے، مسلمانوں کو انتشار پھیلانے سے بچنے کے لیے وہی اشارہ جاتا ہے۔ لیکن آج کل تو نیا سسٹم بن گیا ہے نا، کوئی بھی مسلمان کسی بھی فرقے سے بچا ہوا نہیں ہے۔ کسی نے کسی کی اگر اس سے پوچھو تو کہتے ہیں کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے کہ میں دیوبندیوں میں، وہابیوں میں، بریلویوں میں، شیعوں میں، اہل حدیثوں میں، اہل سنت والجماعت، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں۔ بڑے دکھ کی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت کو نعوذ باللہ من آپ رائگان کر رہے ہو۔ حضور نے کتنی تکلیفیں کاٹی، مکے سے مدینے گیا، صحابہ نے تکلیفیں کاٹی، اہل بیتوں نے تکلیفوں کی حد کر دی، اتنی کاٹی۔ دیمک کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ کسی کا گھر لکڑی کا گھر ہے، اس کو اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، پورا گھر لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اس کو اگر کوئی آ کے کاٹے گا کلاڑی سے تو وہ اسے لڑیں گے نا۔ یہ تو ہوا ظاہری ظہور دشمن، اس کا گھر گرا رہا ہے، یعنی یہ ہو گیا کافر، ظاہری ظہور لڑنے والا، ظاہری ظہور دشمن۔ لیکن یہ جو فرقے وادی ہے یہ ہے دیمک۔ میں نے کیا مثال دیا؟ اگر کسی کا لکڑی کا گھر ہو، اگر اس کو کوئی کافر سریام کلاڑی سے آگے کاٹے گا تو وہ سمجھ جائے گی یہ میرا دشمن ہے، اسے لڑنا، اس کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اگر اسی گھر میں دیمک لگ جائے، اب یہ خود بتاؤ، اگر اسی گھر میں دیمک لگ جائے تو وہ لکڑی کو اندر ہی اندر سے کاٹنا شروع کریں گے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا پورا گھر نقصان میں چلا جائے گا، پورا گھر گر جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پتہ بھی چلے گا کیا کرے گا؟ تب تک وہ کھا چکے ہوں گے پورے گھر کو۔ اب اس کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیمک کو کیا کرتے ہیں؟ میں کیسے ایسے الفاظ کروں؟ دیمک کو ختم کرنے کے لیے تو کچھ تو کرتے ہیں نا، کچھ تو کریں گے نا گھر والے۔ تو کیا یہ جو فرقے وادی یہ دیمک نہیں ہے اسلام میں؟ یہ فرقے وادی بھی ایک دیمک کی شکل ہے۔
جو اندر ہی اندر سے اسلام کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ کون سمجھائے آپ لوگوں کو؟ کون مسلمانوں کو سمجھائے؟ کس طرح سمجھائیں ہم؟ کوئی نہیں ہے. ہر فرقے وادی میں بھی کوئی نہیں سمجھ رہا. جب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میرا فرقہ ہے میں حق پر ہوں، میں ہی جنت میں جاؤں گا. ارے بابا ایسا نہیں ہے. جنت میں تو مسلمان جائے گا. آپ یہ سوچو، یہ برائے مہربانی فرقے وادی ہمارے اسلام کے لیے ایک دیمک ہے. اندر ہی اندر اسلام کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. یعنی اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے، اس لیے میں عام دوستوں کو، عام مسلمانوں کو، جو ان بزرگوں کو، ولیوں کو، جو آج کل فرقے وادی کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے لیے میرا ایک میسج ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور ان کو بھی سمجھاؤ. نہ جاؤ اس فرقوں میں، چھوڑ دو ان کی فرقے وادی، چھوڑ دو ان کو. اپنے آپ کو بچاؤ. ان کے پیچھے ان کی فالو نہ کرو، ان کے پیچھے نہ لگو. چھوڑ دو. کوئی کسی کا محتاج تھوڑی ہے. ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں. آپ کسی کے غلام تھوڑی ہو. کسی کے محتاج ہو یا مجبور ہو، کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. آزاد ہو. جدید دور ہے، سائنسی دور ہے، ذہن والا دور ہے. اس میں اپنا عقل استعمال کرو، سوچو سمجھو. کسی کے زیر خرید تو نہیں ہے نا. اپنی مرضی ہے آپ کی. چھوڑ دو اس فرقے وادی چھوڑیں گے، ایک ہی مسلمان بن جائیں گے تو اس دیمک کو ختم کر سکتے ہیں ہم. جب یہ دیمک ختم ہوگا ہمارا اسلام مضبوط ہو جائے گا، ورنہ اسلام ہمارا کھوکھلا کا کھوکھلا ہو جائے گا. ہم کمزور پڑ جائیں گے. ہم مسلمان کیسے پھیلائیں گے اسلام کو؟ کس طرح کریں؟ اگر کوئی کافر غیر مسلمان بننا چاہتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. اگر مسلمان بنو تو کیا بنو؟ کوئی بھی ناراض نہ ہو. میرے اس بیان سے اتفاق کرو اور سوچو اور کمنٹس میں مجھے بتاؤ، اپنی رائے دو کہ میں کیا سچ بول رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں. کیا آپ کے ساتھ کوئی دشمنی تھوڑی کر رہا ہوں. حقیقت بتا رہا ہوں کہ اسلام میں فرقے وادی ایک دیمک کی شکل ہے. اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، محنت کرو تاکہ ہم آگے کامیاب ہوں اور زندگی میں ہمیں سرخرو ہوں گے. اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں، اللہ کے اہل بیت، اللہ کے صاحب، ہم آگے جا کے سرخرو ہوں گے اور کامیاب ہوں گے زندگی میں. اگلے ویڈیو سے اجازت دیں. اللہ حافظ.